ہر لڑکی چاہے وہ حسین ہو یا بدصورت اپنے دل میں یہ خواہش ضرور رکھتی ہے کہ کوئی ایسا شخص بھی ہو جس پر وہ اپنا ہونے کا دعویٰ کر سکے، کوئی ایسا گھر بھی ہو جسے وہ اپنا گھر کہہ سکے۔ لیکن تقدیر کے آگے سب بے بس ہیں۔ وہ کیا تماشا دکھاتی ہے یہ کون جانتا ہے۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں DH اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ اس عورت کو دیکھ کر میرے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ اس کے بدن سے اٹھنے والی میل اور پسینے کی بوندیں دفتر کی فضا کو ناگوار کر دیا تھا۔ پہلی نظر میں مجھے ایک بھکارن لگی تھی۔ اگر اس کے ساتھ ایک مشہور سماجی کارکن نہ ہوتا تو میں اسے دفتر میں داخل نہ ہونے دیتا۔ میں آپ کو مذکورہ سماجی کارکن کا نام نہیں بتا سکتا کیونکہ اس نے اس بات سے منع کر دیا تھا۔ عورت نے میل سی سوتی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، سر پر مٹیالے رنگ کی چادر اور ہاتھ میں ایک پلاسٹک کا بیگ تھا۔ اس کے بالوں میں سفیدی جھلک رہی تھی اور واضح طور پر ان بالوں نے مہینوں سے صابن اور تیل کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی کھنڈر کے تاریک روزنوں کی مانند تھیں اور چہرے پر ایسی محرومی اور بے چارگی تھی کہ الامان یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کی امیدیں مایوسیوں کی انتہا تک پہنچ کر دم توڑ چکی تھیں۔ رسمی کلمات کے بعد سماجی کارکن نے مجھے بتایا کہ اس عورت کا نام عطیہ سلطانہ ہے اور وہ 13 سال بعد جیل سے رہا ہوئی ہے۔ ابتدائی 5 سال اس نے پاگل خانے میں گزارے تھے۔ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی۔ میں نے سماجی کارکن سے پوچھا کہ اسے کس جرم میں سزا ہوئی تھی؟ قتل کے جرم میں، سماجی کارکن نے جواب دیا۔ اس پر 2 آدمیوں کے قتل کا الزام تھا۔ میں نے آنکھیں پھیلا کر عورت کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں نیچے کیے بیٹھی تھی۔ معلوم ہوتا تھا وہ اس قسم کی گفتگو کی عادی ہو چکی تھی۔ میرے دل میں طبعی طور پر یہ جاننے کا شوق پیدا ہوا کہ اس پر قتل کا جو الزام عائد کیا گیا تھا وہ سچا تھا یا جھوٹا، لیکن اس کی موجودگی میں یہ سوال مناسب معلوم نہ ہوا۔ بیگ صاحب، عطیہ چند ماہ قبل جیل سے رہا ہوئی ہے، سماجی کارکن نے مجھے بتایا۔ اس کی اسیری کے دوران اس کے ماں باپ فوت ہو گئے اور اس کے آبائی مکان پر اس کا ماموں قابض ہو گیا۔ اب وہ خود مکان کا مالک ظاہر کرتا ہے اور اسے مکان میں نہیں رہنے کی اجازت دیتا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے اب اس کے والد سے مکان خرید لیا تھا، لیکن اس کے پاس اس بات کا کوئی قانونی ثبوت نہیں ہے۔ مکان کی رجسٹری ابھی تک عطیہ کے باپ ارشد علی کے نام ہے۔ مکان کی جو موجودہ مالیت 3 لاکھ روپے کے لگ بھگ ہے۔ ہم نے 5 ماہ قبل عدالت میں کیس داخل کر دیا تھا۔ کورٹ فیس وغیرہ کے ایک مخیر شخص نے ادا کی ہے۔ اس سے قبل مسٹر کاظم حسین اس کیس کی پیروی کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اس کیس میں زیادہ دلچسپی نہیں لی، حالانکہ ہم نے فیس کے معاملے میں کوئی کمی نہیں کی تھی۔ اس نے بریف کیس سے فائل نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ اب ہم نے یہ کیس آپ کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اس کیس کی فائل ہے۔ جہاں تک فیس کا تعلق ہے، ہم آپ سے کسی قسم کی رعایت کا مطالبہ نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ عطیہ کے حالات کے پیش نظر کچھ رعایت کریں گے تو یہ ایک نیک کام ہوگا۔ میں نے تامل کرتے ہوئے کہا، میں فائل کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی کچھ فیصلہ کروں گا۔ یقیناً آپ اطمینان سے فائل کا مطالعہ کریں۔ آج 3 تاریخ ہے، اگلی سماعت 25 تاریخ کو ہوگی۔ میں 1 ہفتے کے بعد آپ کو فون کروں گا۔ اس نے عطیہ سلطانہ کی طرف دیکھا۔ عطیہ بیگ صاحب بہت اچھے وکیل ہیں، انشاءاللہ اب تمہارا مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا۔ بیگ صاحب، عطیہ BA پاس ہے اور اسی دفتری کام کا خاصا تجربہ ہے، اسکول میں بھی پڑھاتی رہی ہے۔ آپ اس کے لیے کسی موزوں ملازمت کا خیال بھی رکھیے۔ یہ سن کر مجھے تعجب ہوا۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں خیال رکھوں گا۔ عطیہ سلطانہ دیکھنے میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں لگتی تھی۔ سماجی کارکن اسے میرے دفتر میں چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ اس نے کہا کہ عطیہ مجھے اپنے حالات کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہے، لیکن اس وقت میں مصروف بھی تھا، اور سچی بات یہ ہے کہ عطیہ کی موجودگی کچھ گرا بھی گزر رہی تھی۔ میں نے کہا، عطیہ بیگم، اس وقت تو میں بہت مصروف ہوں اور ابھی میں نے کیس ہاتھ میں لینے کا فیصلہ بھی نہیں کیا، اس لیے تم 1 ہفتے کے بعد آ جانا اور 4 بجے کے بعد آنا۔ اچھا جی، میں 1 ہفتے کے بعد آ جاؤں گی، اس نے کہا اور اٹھ کر رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے کچھ افسوس سا ہوا۔ میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی۔ میرے دل میں سوال پیدا ہوا، کیا خوبصورت یا صاحب حیثیت لوگ ہی ہماری توجہ کے مستحق ہوتے ہیں؟ وہ عورت گریجویٹ تھی، 3 لاکھ روپے کے مکان کی وارث تھی اور وضع دار بھی تھی، صرف حالات کی ستائی ہوئی تھی۔ پھر میرا دھیان اس بات کی طرف پھر گیا کہ وہ دوہرے قتل کے الزام میں 13 سال کی سزا بھگت کر آ رہی تھی۔ نہ جانے اس نے کس کو قتل کیا تھا۔ چند روز کے بعد اس کا خیال میرے ذہن سے محو ہو گیا۔
10 तारीख को ठीक 4:15 बजे मेरी सेक्रेटरी ने इंटरकॉम पर बताया कि अतिया सुल्ताना नामी एक खातून मुझसे मिलना चाहती हैं। मैं अभी तक उसके केस का मुताला नहीं कर सका था, तो भी मैंने अपना इखलाकी फ़र्ज समझते हुए उसे अंदर बुला लिया। आज उसके कपड़े साफ थे और बाल भी बने हुए थे, लेकिन चेहरे की वीरानी में कोई फ़र्क नहीं आया था। रस्मी कलमात के बाद उसने कहा, आपने 1 हफ्ते के बाद आने के लिए कहा था, इसलिए मैं आ गई हूँ। मैंने माज़रती लहजे में कहा, मैं मसरूफ़ियत की वजह से अभी तक फ़ाइल का मुताला नहीं कर सका। केस ज़्यादा पेचीदा नहीं है। मैं चूँकि जेल में थी, इसलिए मामू को मकान पर कब्ज़ा करने का मौका मिल गया। ये कत्ल का क्या मामला है? मैंने पूछा। क्या तुम वाकई 2 आदमियों को कत्ल किया था? उसने अपने थैले से कागजात का एक पलंदा निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। बोली, आपने जो सवाल किया है इसका 2-4 फिक्रों में जवाब नहीं दिया जा सकता। इन कागजात में आपके सवाल का तफसीली जवाब मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि फ़ाइल के अलावा आप इन वाक़यात को भी पढ़ लें। उससे आपको मेरा केस समझने में आसानी हो जाएगी। मैंने ये वाक़यात कैद के दिनों में लिखे हैं। मैंने उसका दिल रखने के लिए मसूदा ले लिया, वरना मुझे उसे पढ़ने का कोई इरादा नहीं था। अलबत्ता मेरे दिल में दोहरे कत्ल के मुतालिक ख़ासा तजस्सुस था। मैं ये जानना चाहता था कि उसने कत्ल के बारे में क्या लिखा था, और अगर उसने कत्ल किया था तो किसको किया था और क्यों किया था। मैंने वो मसूदा अपने ब्रेव केस में रख लिया और अतिया से वादा किया कि आइंदा हफ्ते के दौरान इसकी फ़ाइल का ज़रूर मुताला करूँगा। जब वो जाने लगी तो मैंने पूछा, क्या फ़ाइल में तुम्हारा पता मौजूद है? पता तो मौजूद है, मगर वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। मैं एक झुग्गी में रहती हूँ। 2 रोज़ बाद मैंने अपने सवाल का जवाब जानने के लिए मज़कूरा मसूदा निकाला और यहाँ वहाँ से कुछ सतरें पढ़ने लगा। मकसद ये था कि जहाँ उसने अपने जुर्म की तफसील लिखी होगी वो हिस्सा पढ़ लूँगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं जिस हिस्से को पढ़ना शुरू करता, उससे पिछला हिस्सा पढ़ने का शौक़ दिल में पैदा होता। सच्चे वाक़यात की अपनी एक दिलचस्पी होती है। इस तरह पीछे जाते जाते मैं पहले सफ़े पर पहुँच गया। जब मैंने पूरा मसूदा ख़त्म किया तो रात का 1 बज रहा था। मैं वो सारे वाक़यात आपके सामने पेश नहीं कर सकता, क्योंकि अव्वल तो कुछ बातें खुलेआम बयान नहीं की जा सकती, और दोम हमारे हिस्से में जो सफ़ात आते हैं उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। मुझे अदालत के फ़ैसले पर कोई अफसोस नहीं है। जिस इंसान की किस्मत ही ख़राब हो वो किसी से शिकवा नहीं कर सकता। किस्मत बड़ी अजीब चीज़ है, उसे बदला नहीं जा सकता। एक ही ज़मीन में एक नीम का दरख्त उगता है और एक ही बेरी का। नीम का फल कड़वा होता है और बेरी का फल मीठा होता है। यह है किस्मत। कोई कितनी कोशिश क्यों ना करे, नीम का फल मीठा नहीं हो सकता। ये तो पैदा करने वाले की मर्ज़ी है, उसने जिसको जैसा चाहा बना दिया। हम 2 बहनें थीं। मुसर्रत सुल्ताना मुझसे 2 साल छोटी थी। कुदरत ने उसे जी भर के हुस्न दिया था और मुझे जी भर के बदसूरती दी थी। जी हाँ, मुझे अपनी बदसूरती का एतराफ़ है। हालांकि कोई लड़की ख्वाह वो कितनी बदसूरत क्यों ना हो, कम अज़ कम जवानी में अपनी बदसूरती का एतराफ़ नहीं करती। शुरू में मैं भी अपनी बदसूरती को मुख्तलिफ़ अंदाज में छुपाने की कोशिश करती थी, और जब लोगों के ढके छुपे जुमले अपनी बदसूरती के बारे में सुनती थी तो अंदर से खोलना शुरू कर देती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी सूरत तो बदलने से रही। अगर मैं खूबसूरत होती तो लोग मुझे खूबसूरत कहते, बदसूरत हूँ तो बदसूरत ही कहेंगे ना। अगर मेरे मुंह पर नहीं कहेंगे तो दिल में कहेंगे, लिहाजा गुस्सा करने का क्या फ़ायदा। गैर तो गैर हैं। अम्मी अबू भी मेरी बदसूरती की वजह से मेरे साथ नुमाया सलूक करते थे। हालांकि मैं मुसर्रत के मुकाबले में ज़्यादा मेहनती और फर्माबरदार थी। मुसर्रत निहायत कामचोर, बदतमीज़ और मुँह फट थी, लेकिन अम्मी अबू की सारी नवाजिशें उसी पर थीं। वो हर अच्छी चीज़ की मुस्तहिक करार पाई जाती। ईद बकरा ईद पर वो हमेशा अपनी पसंद के कपड़े और जूते खरीदती थी। जब तक हमारे माली हालात ख़राब नहीं हुए थे, उस वक्त तक वो हर साल धूमधाम से अपनी सालगिरह मनाती थी और खूब तोहफे इकट्ठे करती। अगर कभी अब्बू मेरे लिए कोई अच्छी चीज़ ले आते तो उसके लिए ज़िद करना शुरू कर देती। शायद वो हर चीज़ को अपना हक समझती थी। एक दफ़ा मैंने अपनी जेब खर्च से एक नकली सोने की ज़ंजीर खरीदी। इतनी कीमती तो नहीं थी, मगर अच्छी थी, देखने में खूबसूरत लगती थी। उस वक्त मेरी उम्र 13 साल की होगी, मुसर्रत 11 साल की थी। उसने ज़ंजीर देखी तो कहने लगी, ये ज़ंजीर मैं लूँगी। मैंने कहा, ये तो मैं अपने पैसों से ख़रीदी है। उसने ज़िद शुरू कर दी, फिर रोने लगी। अम्मी ने उसे पचकारते हुए कहा, मुसर्रत बेटी, ज़िद नहीं करो, मैं तुम्हें दूसरी ज़ंजीर ले दूँगी। 2-4 दिन सब्र करो। ये ज़ंजीर अतिया ने अपने पैसों से ख़रीदी है, मैं तुम्हें इससे अच्छी ज़ंजीर ले दूँगी। मैं तो यही ज़ंजीर लूँगी। वो अड़ गई, मुझे तो यही अच्छी लगती है, तुम भी पैसे जमा करके ख़रीद लो। मैंने कहा, मैं अपनी ज़ंजीर क्यों दूँ तुम्हें, तुम पे तो ये अच्छी भी नहीं लगेगी। मुसर्रत ने बदतमीज़ी से कहा, अपनी शक्ल तो देखो शीशे में। मुझे हैरत इस बात पर हुई कि अम्मी और अब्बू ने उसकी इस बदतमीज़ी पर कोई नोटिस नहीं लिया।
बल्कि अम्मी ने मुसरत की तायद करते हुए कहा, अतिया क्यों छोटी बहन को रुला रही हो, इसी को दे दो, इसके गले में जंजीर ज़्यादा अच्छी लगेगी। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने ये कहा था कि अतिया इस जंजीर से तुम्हारी बदसूरती कम नहीं होगी। मैंने खामोशी से वो जंजीर उतार कर मुसर्रत को दे दी। मैं ये नहीं कहती कि अम्मी अब्बू को मेरे साथ कोई दुश्मनी थी। वो लाशऊरी तौर पर यही समझते थे कि मैं किसी अच्छी चीज़ की मुस्तहिक नहीं हूँ, क्योंकि मैं बदसूरत थी। कि सिलसिला यूं ही चलता रहा। हर अच्छी चीज़ मुसर्रत को मिलती रही और हर ख़राब और नाकिस चीज़ मेरा मुकद्दर बन गई। इस सूरत हाल को देखकर मैंने अपनी काबिलियत और अपने किरदार में निखार पैदा करने का फ़ैसला किया। मैंने सोचा मैं मेहनत और इखलाक से दूसरों के दिल जीतने की कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे मालूम न था कि नीम की निबोली कभी मीठी नहीं हो सकती, ख्वाह उसे शहद में कितना ही क्यों ना भिगो दिया जाए। बहरहाल मैंने खूब मेहनत की और शीरी फल की तवक्का करती रही। इसके बरक्स मुसर्रत ने कोई मेहनत ना की और शीरी फल खाती रही। वो मैट्रिक में फ़ेल हो गई और उसने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने अच्छे नंबरों से पास हुई थी और पढ़ती रही। एक रोज़ मैंने अब्बू और अम्मी को मुसर्रत की तालीम के बारे में बातें करते सुना। अब्बू ये कह रहे थे कि मुसर्रत को कम से कम मैट्रिक पास कर लेना चाहिए। लड़के वाले आजकल लड़की की तालीम भी देखते हैं। अजी रहने दे, अम्मी ने झट से कहा। तालीम देखते हैं ओंगी बोंगी लड़कियों की, मेरी मुसर्रत तो लाखों में एक है। उसके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। हाँ, अलबत्ता मुझे अतिया की फ़िक्र है। उस बेचारी को मुश्किल से रिश्ता मिलेगा, पता नहीं किस पर गई है। अबू चंद लम्हों तक खामोश बैठे रहे, फिर बोले, मुश्किल से भी मिल जाए तो गनीमत समझो, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। हमारे पास देने के लिए भी तो कुछ नहीं है। ऐसी बातें अक्सर व बेशतर मेरे कानों में पड़ती रहती थी, लिहाजा मैंने भी शादी की तरफ से अपना ध्यान हटा लिया था और तन्हा ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि मेरे दिल से शादी की ख्वाहिश ख़त्म हो गई थी। ये ख्वाहिश तो शायद कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। इस दौरान में मुसर्रत के लिए 3 रिश्ते आए, लेकिन उसने तीनों को नापसंद कर दिया। हालांकि वो अच्छे खासे रिश्ते थे, लेकिन मेरे लिए कभी कोई रिश्ता नहीं आया और ना ही मेरे वालिदैन ने कभी मेरे रिश्ते के लिए कोशिश की। मेरे कानों में अब्बू के ये अल्फाज अक्सर गूंजते रहते थे कि इनके पास देने के लिए भी कुछ नहीं है। मेरे लाशऊर में ये बात बैठ चुकी थी कि बदसूरत लड़कियां बहुत सारे जहेज़ के साथ घर से रुखसत हुआ करती हैं और खूबसूरत लड़कियां अपने हुस्न की दौलत के साथ रुखसत होती हैं। मैंने सोचा मेरे वालिदैन तो मुझे कुछ नहीं दे सकते, क्यों ना मैं मुलाजमत करके जहेज़ इकट्ठा कर लूँ। शायद कोई मेरा जहेज़ देखकर ही मुझे अपना ले। लिहाजा बीए फाइनल के दौरान मैंने टाइप और शॉर्ट हैंड सीखना शुरू कर दी। इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि ज़्यादा मसरूफियत की वजह से मैंने अपनी बदसूरती के बारे में सोचना कम कर दिया। मतलब ये कि मुझे ऐसी बात सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। बीए का रिज़ल्ट निकलने के बाद मैंने एक स्कूल में मुलाजमत कर ली, लेकिन किसी बेहतर मुलाजमत की तलाश भी जारी रखी। चंद माह बाद मुझे कमर्शियल फर्म में असिस्टेंटोग्राफर की मुलाजमत मिल गई। तनख्वाह माकूल थी और स्टाफ के लोग बहुत अच्छे थे। चंद लड़कियां भी उस दफ्तर में काम करती थीं। मैंने सोचा कि कम से कम पैसे खर्च करूंगी और जो बचत होगी उससे जेवर वगैरह बना लूँगी। लेकिन उस दौरान में अब्बू अपनी तवील बीमारी की वजह से कबल उस वक्त रिटायर हो गए। उनके इस फैसले की मोहरिक मेरी मुलाजमत भी थी, यानी अब घर का खर्चा चलाने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। इसलिए मैंने जहेज़ बनाने का जो ख्वाब देखा था वो पूरा नहीं हो सकता था। मेरी आधी से ज़्यादा तनख्वाह घर में खर्च होना शुरू हो गई थी। मैंने इसका कोई गिला नहीं किया, शायद कुदरत को यही मंजूर था। दफ्तर में मैं किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। शायद मैं अपनी बदसूरती की वजह से एहसास कमतरी में मुब्तला थी। ताहम मैं किसी के साथ बदअखलाक़ी से भी पेश नहीं आती थी। अगर कोई मेरे साथ बात करता था तो मैं भी अच्छी तरह से उससे बात का जवाब देती थी, मगर किसी से बेतकल्लुफ़ नहीं होती थी। मैं ज़्यादा तवज्जो अपने काम पर देती थी। मैंने कभी पेंडिंग काम छोड़कर छुट्टी नहीं की थी। मेरी ड्यूटी एक्सपर्ट मैनेजर के साथ थी। वो 29-30 वर्ष का एक खुश इखलाक नौजवान था। रंग उसका सांवला था, ताम खासी पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। बहुत धीमे लहजे में बात करता था। वो मेरे काम से बहुत खुश था। मैंने उसे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। इस साल के अंदर मेरा काम खासा निखर गया और सफ़ीउल्लाह की सिफारिश पर मेरी तनख्वाह में 100 रुपये का इजाफा कर दिया गया, जो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। सफ़ीउल्लाह मेरे बॉस का नाम था। अजीब बात यह थी कि मैंने उसके साथ चंद मखसूस अल्फाज के अलावा कभी कोई बात नहीं की थी, और ये मखसूस अल्फाज यस सर, थैंक यू सर, ओके सर, बहुत बेहतर सर, अभी लाई सर, अभी आई सर और ठीक है सर वगैरह तक महदूद थे। एक रोज़ छुट्टी से चंद मिनट पहले सफ़ीउल्लाह ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, मिस अतिया, ये एक इनवाइस टाइप करना है, बहुत अर्जेंट है। ओके सर, मैंने फ़हरिस्त लेते हुए कहा। आज मुझे ड्यूटी के बाद भी कुछ देर तक बैठना पड़ेगा और ज़्यादा देर हो गई तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। कोई बात नहीं सर, मैं चली जाऊँगी। सफ़ीउल्लाह ने कभी नज़र भरकर मेरी तरफ नहीं देखा था।
وہ ہمیشہ کام میں الجھا رہتا تھا، شاید اسے میری طرف دیکھنے کی کبھی فرصت ہی نہیں ملی تھی، یا شاید میں کوئی دیکھنے کے لائق چیز نہیں تھی، اس لیے وہ میری طرف دیکھے بغیر مجھے کام دیتا تھا اور دیکھے بغیر میرا کام وصول کرتا تھا۔ ڈکٹیشن دیتے وقت وہ مجھے اپنی میز کی بائیں جانب بٹھاتا تھا اور اپنی ریوالونگ چیئر داہنی طرف گھما لیتا اور سامنے والی دیوار پر لگے پروڈکشن چارٹ گھورتا رہتا تھا۔ لیکن اس روز وہ اچانک نظر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ مس عطیہ، یہ فہرست میز پر رکھ دو اور کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور اس نے پوچھا، تمہیں یہ کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میں گھبرا گئی، شاید مجھ سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے جواب دیا، سر 1 سال سے کچھ اوپر۔ وہ چند لمحوں تک سامنے رکھی ہوئی چیزوں کی ترتیب بدلتا رہا اور پھر چپڑاسی کو بلا کے 2 چائے لانے کے لیے کہا۔ میں سمجھی شاید اس نے کسی متوقع مہمان کے لیے چائے منگوائی ہو، کیونکہ اس نے کبھی کسی ماتحت کو اپنے کمرے میں چائے نہیں پلائی تھی۔ چند لمحے انتظار کے بعد میں نے کہا، میں جاؤں سر؟ میں نے تمہارے لیے چائے منگوائی ہے، اس نے کہا، پی کر جانا۔ میں پریشان سی ہو گئی، اس نے میرے لیے چائے کیوں منگوائی تھی؟ مس عطیہ، اس نے تعامل کرتے ہوئے کہا، تمہیں یہاں کام کرتے ہوئے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، میں نے تمہیں کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یوں جھیپ گئی جیسے میری کوئی بہت بڑی چیز چوری پکڑی گئی ہو۔ سر، میں یہاں کام کرنے آتی ہوں اور میں نے تمہیں کبھی کسی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، کیوں؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ اب وہ براہ راست میری طرف دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں میرے بدن میں سنسناہٹ پیدا کر رہی تھیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیسے جواب دیتی؟ یہ اتنا ذاتی قسم کا مسئلہ تھا کہ میں خود اپنے آپ سے بھی اس کا اظہار کرتے ہوئے گھبراتی تھی۔ یہ بات میں ایک اجنبی کو کیسے بتا دیتی؟ صفی اللہ نے کچھ دیر تک جواب کا انتظار کیا، پھر بولا، مس عطیہ، میں نے اکثر یہ محسوس کیا ہے کہ تم کسی مشین کی طرح کام میں لگی رہتی ہو۔ انسان کو اپنے ماحول سے اتنا بھی لا تعلق نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے اس جملے میں ہمدردی چھپی ہوئی تھی۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے میری ذات میں چھپی ہوئی خاموشی کو محسوس کیا تھا۔ میرا دل بھر آیا، میں نے بڑی مشکل سے آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوؤں کو روکا۔ اس اثنا میں چپڑاسی چائے رکھ کر چلا گیا اور مجھے اپنے جذبات کو چھپانے کا موقع مل گیا۔ میں خاموشی سے چائے پیتے رہے، اگرچہ صفی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کچھ اور باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ جب میں چائے ختم کر چکی تو اس نے فہرست میری طرف بڑھائی اور کہا، یہ انوائس جلدی سے ٹائپ کر لاؤ، اس کے بعد تم میرے ساتھ جاؤ گی، اوکے؟ اوکے سر۔ ہم 6:15 دفتر سے نکلے۔ صفی اللہ نے میرے لیے اپنی کار کا اگلا دروازہ کھول دیا۔ میں ڈرتی جھجکتی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے باس اور سیکرٹری کے محبت کی اچھی اور بری کہانیاں سنی تھیں، مگر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں بھی ایسی کسی کہانی کا کردار بن سکتی ہوں۔ 10 منٹ کے بعد میں نے خود کو ایک کافی ہاؤس میں صفی اللہ کے روبرو بیٹھے ہوئے پایا۔ مجھے وہ سب کچھ ایک خواب معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ آج وہ اچانک مجھے کافی ہاؤس میں لے آیا تھا۔ جب ویٹر کافی اور بسکٹ وغیرہ رکھ کر چلا گیا تو صفی اللہ نے کہا، عطیہ، آج میں تمہیں ایک عجیب سی بات بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے مس عطیہ کے بجائے صرف عطیہ کہا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا، مجھے تو میرے ماں باپ نے بھی کبھی قابل توجہ نہیں سمجھا۔ میں اپنی قدر و قیمت خوب جانتی ہوں۔ بات کچھ اور ہے۔ صفی اللہ کے اس اچانک التفات کے پس پردہ یقیناً کوئی اور بات ہے۔ بہرحال میں نے اپنے دل سے خوش فہمی کو نکال دیا اور صفی اللہ کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ تم سے پہلے میرے پاس جو اسٹینو کام کرتی تھی وہ خاصی خوبصورت تھی۔ صفی اللہ نے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ میں تمہیں اس وقت کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے جان بوجھ کر ایک خوبصورت لڑکی کو بطور سیکرٹری منتخب کیا تھا۔ شاید میرے لاشعور میں کوئی اور بات بھی تھی۔ چند روز کے بعد میری اپنی اسٹینوگرافر سے بے تکلفی ہو گئی۔ میں نے اسے ہوٹلوں، تماشا گاہوں اور تفریح گاہوں میں لے جانا شروع کر دیا۔ میں چونکہ خاصا حقیقت پسند آدمی ہوں، اس لیے کچھ عرصے کے بعد ہی میں نے اپنی سرگرمیوں پر تنقیدی نظر ڈالی تو مجھے احساس ہوا کہ میں نقصان میں جا رہا تھا۔ میری آمدنی کا ایک معقول حصہ اور میرا قیمتی وقت اس خوبصورت اسٹینو کی نظر ہو رہا تھا۔ اپنی حماقت کا احساس ہونے کے بعد میں نے اس کی طرف سے بے تفاتی برتنا شروع کر دی۔ اس سے یہ نقصان برداشت نہ ہو سکا اور وہ استعفیٰ دے کر چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایسی لڑکی کو اسٹینو رکھوں گا جو مجھے نظر نہ آئے۔ اس نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں اس بات سے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، تم میرا مطلب بخوبی سمجھ سکتی ہو۔ اس بنیاد پر میں نے تمہیں منتخب کر لیا۔ مطلب بہت واضح تھا، وہ کسی بدصورت لڑکی کو اسٹینوگرافر رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس کا قیمتی وقت اور دولت محفوظ رہے، یعنی وہ لڑکی جو اس کی توجہ اپنی طرف نہ کھینچ سکے
اس نے چھپے ہوئے لفظوں میں مجھے بدصورت کہا تھا۔ اس کی صاف گوئی پر میں نے گہرا سانس لیا مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ جب میں نے تمہارا کام دیکھا تو مجھے مزید خوشی ہوئی، اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ میرے نزدیک دنیا میں بہترین کارکن وہ ہے جو خود نظر نہ آئے مگر اس کا کام سب کو نظر آئے۔ یہاں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ذرا سا اچھا کام کر لیں تو تعریف کی تمنا میں سو جتن کرتے ہیں، مگر تمہارے اندر یہ بات نہیں ہے۔ میں نے تمہیں کبھی تعریف کی تمنا کرتے نہیں دیکھا۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ تم مجھے نظر نہ آؤ، مگر کچھ دنوں سے میرے دل میں ہر وقت تمہارا خیال رہنے لگا۔ مجھے اپنے رویے پر ندامت سی ہونے لگی۔ میں نے سوچا یہ لڑکی خاموشی سے دفتر میں آتی ہے اور چھٹی ہونے پر خاموشی سے چلی جاتی ہے، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی، نہ کبھی ہنستی ہوئے نظر آئی اور نہ کبھی کوئی مطالعہ کرتی ہوئی، نہ کسی بات پر احتجاج کرتی ہے۔ یہ کیسی مجیب لڑکی ہے؟ اس نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا۔ کیا تمہارے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے؟ وہ عجیب سوال تھا۔ میں اس عجیب سوال کا کیا جواب دیتی؟ جذبے تو ان کے ہوتے ہیں جن کے جذبوں کو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا وہ مسلسل سوالی نظر سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہولے سے کہا، سر جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کے کوئی جذبے نہیں ہوتے۔ نو سر، یہ دفتر نہیں ہے، میرا نام صفی اللہ ہے۔ اس نے کہا، عطیہ تم نادیدہ نہیں ہو، بعض آنکھیں نابینا ہوتی ہیں، موجود چیزوں کو دیکھ نہیں پاتی۔ خیر فلسفہ چھوڑو، کچھ اپنے بارے میں بتاؤ۔ وہ صفی صاحب، میرے بارے میں کوئی خاص بات نہیں ہے، دفتر سے گھر جاتی ہوں تو گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہوں بس۔ یعنی تم 8 گھنٹے دفتر میں کام کرنے کے بعد گھر کے جو کام کرتی ہو، یہ تو بہت بے کیف زندگی ہے۔ کیا تمہاری زندگی میں کوئی تفریح یا دلچسپی نہیں ہے؟ اکیلی لڑکی تفریح کرتی ہو اچھی نہیں لگتی۔ کیا تمہاری کوئی دوست وغیرہ نہیں ہے؟ میری سب دوستوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور بہن بھائی صرف ایک بہن ہے۔ میرے اور اس کے مزاج میں بہت فرق ہے۔ چائے پیو نا، اس نے کہا۔ لو یہ بسکٹ بھی لو۔ چند لمحوں تک ہم خاموشی سے چائے پیتے رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ صفی اللہ میرے بارے میں سوچ رہا تھا اور یہ بات میرے لیے بہت بڑی تھی۔ اس دنیا میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو میرے بارے میں فکر مند تھا۔ ایک طویل توقف کے بعد اس نے کہا، عطیہ انسان کو اتنی بے کیف زندگی نہیں گزارنا چاہیے، ہم کبھی کبھی یہاں آ جایا کریں گے، کیا خیال ہے؟ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اپنا قیمتی وقت اور دولت ایک بدصورت لڑکی پر برباد نہ کرے، لیکن میں اتنی تلخ بات کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ وہ میرے خیالات کا اندازہ لگا کے بولا، ویسے تو کافی پر زیادہ پیسے خرچ نہیں ہوتے، لیکن ہم مل جل کر بل ادا کیا کریں گے، مثلاً 1 دفعہ تم اور 2 دفعہ میں۔ سنا ہے مرد کے حصے 2 ہوتے ہیں۔ میں نے اس کی تجویز پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس روز جب میں گھر پہنچی تو مجھے ہر چیز اچھی لگ رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں کسی کے ساتھ خوب باتیں کروں۔ میں نے ابو سے کہا، آج کوئی اچھی چیز کھانے کو جی چاہ رہا ہے، بازار سے مرغی لا دیں۔ میں نے انہیں پرس سے پیسے نکال کر دیے۔ ابو نے پرخیال نظروں سے امی کی طرف دیکھا۔ جب میں دوسرے کمرے میں گئی تو امی کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ وہ ابو سے کہہ رہی تھی، آج آپ کی بیٹی بہت خوش نظر آتی ہے، خدا خیر کرے۔ میں سمجھ گئی کہ اچانک ملنے والی خوشی میرے چہرے پر سائن بورڈ کی طرح چمک رہی تھی۔ اس روز کے بعد میرے اندر کئی تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ میں نے اپنے لباس اور میک اپ پر زیادہ توجہ دینا شروع کر دی۔ جب میں گھر میں ہوتی تو اپنے باس کا ذکر کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتی۔ صفی صاحب نے بتایا کہ اس سال مجھے بھی بونس ملے گا۔ صفی صاحب میرے کام سے بہت مطمئن ہیں۔ آج صفی صاحب کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، معمولی ایکسیڈنٹ تھا، کوئی خاص نقصان نہیں ہوا۔ صفی صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ وہ مجھے ڈراپ کر دیا کریں گے، لیکن میں ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ چند دنوں کے اندر صفی صاحب ہمارے گھر ایک جانا پہچانا نام بن گیا۔ ایک دن امی نے بہت محتاط الفاظ میں کہا، عطیہ کسی دن صفی صاحب سے کہنا وہ اپنی بیوی کو لے کر ہمارے گھر آئیں۔ بیوی؟ میں نے حیرانی سے کہا، آپ کو کس نے بتایا ہے کہ ان کی شادی بھی ہو گئی ہے؟ تو کیا ان کی شادی نہیں ہوئی؟ ابھی تو وہ جوان ہیں۔ میں نے امی کو بتایا، ان کی عمر مشکل سے 30 سال ہوگی، بہت عمدہ انسان ہے۔ امی یہی جواب سننا چاہتی تھیں۔ انہوں نے کہا، صفی صاحب سے کہنا کہ اپنی ماں کو یا بہن کو ساتھ لے آئیں۔ ایسے بلانا اچھا نہیں لگتا۔ ابو نے کہا، اگر بلانا ہی تو ہے رات کے کھانے پر بلا لو۔ یہ بات فوراً ہی طے ہو گئی۔ میں نے صفی اللہ کو مدعو کرنے سے پہلے پورا ہفتہ گھر کی صفائی کرتی رہی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری دعوت کو رد نہیں کرے گا، لیکن کاش میں اسے اپنے گھر کا راستہ نہ دکھاتی۔ اگر میں 1 منٹ کے لیے سوچ لیتی تو ساری بات خود بخود میری سمجھ میں آ جاتی، مگر انسان کی قسمت میں جو بربادی لکھی ہوتی ہے وہ ٹالی نہیں جا سکتی۔ جو بات میرے ذہن میں نہیں آئی تھی وہ ابو کے ذہن میں آ گئی تھی۔ جس روز صفی اللہ کی دعوت تھی اس روز انہوں نے مسرت کو کسی رشتہ دار کے گھر بھیج دیا۔ میں نے سارے کھانے اپنے ہاتھوں سے پکائے تھے۔ صفی اللہ نے کھانے کی بہت تعریف کی اور کھانے کے بعد 15-20 منٹ تک امی کے پاس بیٹھ کر
میرے کام کی تعریف کرتا رہا۔ برتن سمیٹنے کے دوران ایک آدھ جملہ میرے کان میں بھی پڑ جاتا۔ میں خوشی کے ماری فضاؤں میں اڑ رہی تھی۔ میری محنت رائے کا نہیں گئی تھی۔ کم از کم ایک شخص تو تھا جو میرے کام کی تعریف کرتا تھا۔ امی نے صفی اللہ سے کہا وہ کسی دن اپنی والدہ کو لے کر ہمارے گھر آئے۔ اشارہ بہت واضح تھا، اس نے وعدہ بھی کر لیا۔ میں نے دل میں سوچا شاید میں اتنی بھی بدصورت نہیں ہوں کہ کسی کو نظر نہ آ سکوں، کہ شاید خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی، سیرت اور ہنر کی قدر کرنے والے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ چند روز کے بعد صفی اللہ مجھے ڈراپ کرنے آیا تو میں نے اسے چائے کی دعوت دے دی۔ ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی اس کا اور مسرت کا آمنا سامنا ہو گیا۔ صفی صاحب، یہ میری چھوٹی بہن مسرت ہے، میں نے تعارف کرایا۔ آداب صفی صاحب، مسرت نے تعارف مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا۔ اس گھر میں آپ کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو ہر وقت آپ کا نام گونجتا رہتا ہے۔ کیا واقعی؟ صفی اللہ نے شوق نظروں سے مسرت کو گھورا۔ عطیہ نے یہ تو بتایا تھا کہ اس کی ایک چھوٹی بہن ہے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا۔ صفی صاحب، اس دن مجھے بہت افسوس ہوا تھا، مسرت نے شوخی سے کہا۔ آپ ہمارے گھر آئے اور مجھ سے ملے بغیر چلے گئے۔ اس بات پر میں نے باجی سے بہت لڑائی کی تھی، بے شک پوچھ لیں ان سے۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، صفی اللہ نے مسکرا کر کہا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا۔ دوسرے دن جب یہ دفتر آئی تھی تو اس کا چہرہ بہت اترا ہوا تھا، غالباً گردن پر خراشوں کے نشان بھی تھے۔ میں سمجھ گیا کہ تم نے اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ مسرت کھلکھلا کر ہنسنے لگی، پھر بولی، آپ تو بہت زندہ دل آدمی ہیں۔ ارے آپ بیٹھے نا، میں بھی کتنی بدتمیز ہوں، آپ کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ باجی، کیا تم صفی صاحب کو چائے نہیں پلاؤ گی؟ چائے کیوں نہیں پلائے گی؟ صفی اللہ نے کہا۔ چائے پلانے کے لیے تو یہ مجھے اندر لائی ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور چائے بنانے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی، لیکن میرا دل ڈوب گیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ بات الٹ پلٹ ہو گئی ہے۔ مسرت کا صفی اللہ کے سامنے جانا مناسب نہیں تھا۔ خوبصورت چھوٹی بہن کی بدصورت بڑی بہن ہونا بھی کتنا بڑا عذاب ہے۔ اس دن کے بعد سارے کام الٹ پلٹ ہونا شروع ہو گئے۔ اگرچہ صفی اللہ نے میرے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہیں کیے تھے، لیکن میں اس کو اپنا سب کچھ سمجھتی تھی۔ مسرت سے ملاقات کے بعد مجھے اس کی آنکھوں میں کچھ اجنبیت سی نظر آنے لگی تھی۔ اس نے مجھے کافی ہاؤس لے جانا بھی کم کر دیا تھا۔ اگر کبھی لے بھی جاتا تو جلدی اٹھ جاتا، میں کوئی شکایت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک روز میں دفتر سے گھر پہنچی تو مسرت نے مجھے کہا، بوجھو تو آج کون ہمارے گھر آیا تھا؟ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ میں تھکی ہوئی تھی اور میرا موڈ بھی خراب تھا، کیونکہ صفی اللہ اس روز دوپہر کے بعد دفتر نہیں آیا تھا اور اپنی غیر حاضری کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، حالانکہ وہ ہمیشہ مجھے بتا کر چھٹی کرتا تھا۔ میں نے مسرت سے کہا، مجھے پہلیاں بوجھنے کا شوق نہیں ہے، چاہو تنگ نہ کرو۔ آج صفی صاحب اپنی امی کے ساتھ آئے تھے؟ مسرت نے چہک کر کہا، تھوڑی دیر پہلے گئے ہیں۔ صفی صاحب آئے تھے؟ میرا چہرہ تاریخ ہو گیا۔ انہوں نے مجھے بتایا تو نہیں؟ اب وہ اپنی ہر بات تو تمہیں بتانے سے رہے۔ کمرے میں چائے کے برتنوں کے پاس ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی پڑا تھا۔ مسرت نے ڈبے میں سے ایک رس گلہ نکالا اور اسے زبردستی میرے منہ میں ٹھونس دیا اور اندر بھاگ گئی۔ اس رس گلے نے میرے منہ میں تلخی گھول دی۔ میرا دل بڑھ سے زور سے دھک دھک کرنے لگا، جیسے پسلیوں کا پنجرہ توڑ کر نکل جانا چاہتا ہو۔ صفی اللہ میرے عدم موجودگی میں اپنی ماں کو لے کر کیوں آیا تھا؟ اس نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی تھی؟ اگر وہ میرا رشتہ لینے آیا ہوتا تو میری موجودگی میں آتا۔ شاید وہ اتفاقاً آ گیا تھا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دینا چاہی، لیکن سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میز پر رکھا ہوا مٹھائی کا ڈبہ اور مسرت کا چہکنا سارا حال بیان کر رہا تھا۔ میں اندر گئی، نڈھال سی ہو کر بستر پر پڑ گئی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار گرم گرم آنسو بہہ نکلے۔ پھر اس بات کا اور زیادہ افسوس ہوا کہ امی یا ابو نے صفی اللہ کی آمد کا بالکل ذکر نہیں کیا۔ اگلے روز میں نے دفتر میں موقع پا کر صفی اللہ سے پوچھ ہی لیا، سر، کل آپ ہمارے گھر گئے تھے؟ ہاں، بس اچانک ہی پروگرام بن گیا تھا، اس نے بہانہ بنایا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے گھر چلا گیا۔ امی نے کہا آج عطیہ کے گھر لے چلو، میں انکار نہیں کر سکا۔ میں نے ہولے سے کہا، مسرت بہت خوش تھی، اس نے مجھے آپ کی دی ہوئی مٹھائی بھی چکھائی تھی۔ وہ ایک دم مصروف باس نظر آنے کی کوشش کرنے لگا، بولا، اوکے مس عطیہ، یہ لیٹر ٹائپ کر لاؤ۔ میرے سارے اندازے غلط ہو گئے تھے۔ اس دنیا میں سیرت اور خلوص کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ بدصورت ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ مسرت ایک بار پھر مجھ سے میری خوشی چھین کر لے گئی تھی۔ چند روز کے بعد میں نے دفتر سے گھر پہنچی تو صفی اللہ ڈرائنگ روم میں ٹہل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت تعجب ہوا۔ ہم ایک ساتھ ہی دفتر سے نکلے تھے۔ اگر اس کو ہمارے گھر ہی آنا تھا تو وہ مجھے ہی ساتھ لا سکتا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ جھیپ سا گیا، بولا، میں نے تمہیں آواز بھی دی تھی مگر تم نے سنی نہیں، میں ادھر ہی آ رہا تھا۔ اتنے میں مسرت کمرے میں داخل ہوئی۔
اس نے نئی ساڑی پہن رکھی تھی اور میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے لباس سے محسور کن خوشبو آ رہی تھی۔ میں 8 گھنٹے دفتر میں کام کرنے کے بعد کھچا کھچ بھری ہوئی بس میں گھر پہنچی تھی اور میرے بدن سے پسینے کی بو آ رہی تھی۔ سوری صفی صاحب، مسرت اپنی نئی ساڑی ٹھیک کرتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے مجھے تیار ہونے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے، ذرا بتائیے تو آپ کے تحفے میں کیسی لگ رہی ہوں؟ صفی اللہ مجھ سے نظریں چراتے ہوئے بولا، بہت بہت اچھی لگ رہی ہو۔ گویا وہ قیمتی ساڑی صفی اللہ نے اسے تحفے میں دی تھی۔ میں جانتی تھی کہ مسرت نے مجھے جتانے کے لیے ساڑی کا ذکر کیا تھا۔ میرا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ مجھے یاد آیا صفی اللہ نے کہا تھا کہ ہم مل جل کر کافی کا بل ادا کریں گے۔ مجھ سے تو وہ کافی کا بل بھی وصول کرنا چاہتا تھا اور مسرت کے لیے قیمتی تحفے لا رہا تھا۔ مسرت نے بظاہر چونک کر میری طرف دیکھا، بولی، ارے باجی تم، میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں۔ میں نے صفی اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے۔ پھر میں آہستہ چلتی ہوئے اندر چلی گئی۔ امی باورچی خانے میں کام کر رہی تھیں، ابو دروازے کے سامنے آرام کرسی پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میں ان سے کہنا چاہتی تھی کہ کچھ بیٹی کی فکر بھی کریں، وہ ایک غیر مرد کے ساتھ بن ٹھن کر تفریح کرنے جا رہی ہے اور آپ کو کسی بات کا احساس ہی نہیں۔ لیکن مجھے فوراً ایک خیال آیا کہ میں بھی تو اس غیر مرد کے ساتھ تفریح کرنے جاتی رہی ہوں، اسے اس گھر کا راستہ بھی میں نے ہی دکھایا تھا۔ اب اگر میں اعتراض کروں گی تو یہ محض رقابت کی وجہ سے ہوگا۔ کمرے میں جا کر میں نے اپنا ہینڈ بیگ ایک طرف پھینکا اور بستر پر لیٹ گئی۔ تبھی میرے کانوں میں مسرت کے کہکے کی آواز آئی۔ اس کمرے کی ایک کھڑکی بغلی گلی کی طرف کھلتی تھی۔ اس وقت شام ہو چکی تھی اور گلی تاریک تھی۔ میں بستر سے اٹھی اور تھوڑی سی کھڑکی کھول کر گلی میں دیکھا۔ صفی اللہ کی کار گلی میں کھڑی تھی۔ شاید اس نے میری وجہ سے گلی میں گاڑی کھڑی کی تھی۔ صفی اللہ مسرت کے لیے کار کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ مسرت سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے بولی، پتہ ہے کیا، باجی مجھ سے بہت جلتی ہیں، خواہ مخواہ کڑتی رہتی ہیں، میری خوشی تو اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، صفی اللہ نے کہا، ویسے زیادہ خوش نہ ہوا کرو، کسی دن بہت رو گی۔ مسرت نے اس بات پر دل کھول کر کہکا لگایا اور اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کار روانہ ہو گئی اور میں بستر پر لیٹ کر سوچنے لگی کہ کیا میں مسرت سے جلتی تھی یا وہ خود میری خوشیوں کی دشمن تھی۔ میں ملازمت بھی کرتی تھی اور گھر کے کام بھی کرتی تھی۔ میری تنخواہ کا زیادہ حصہ گھر میں ہی خرچ ہوتا تھا اور ظاہر ہے کہ مسرت بھی اس سے فائدہ اٹھاتی تھی، لیکن وہ ان باتوں کی قدر کرنے کے بجائے میرے خلاف سوچتی تھی اور میری خوشیاں چھیننے کی فکر میں رہتی تھی۔ اس رات میں بہت روئی تھی۔ چند روز کے بعد مسرت اور صفی اللہ کی منگنی ہو گئی۔ میرے لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ میں نے ایک بار پھر اپنے سینے پر پتھر کی سل رکھ لی اور سوچ لیا کہ اب میں کسی کی ہمدردی کے فریم میں نہیں آؤں گی۔ منگنی کے 5ویں ہفتے مسرت کی شادی ہو گئی۔ میری آدھی سے زیادہ تنخواہ ویسے ہی گھر میں خرچ ہو جاتی تھی۔ کچھ رقم جو میں نے جمع کر رکھی تھی وہ امی نے مسرت کی شادی پر خرچ کر ڈالی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہ رقم مجھے کبھی نہیں ملے گی۔ مسرت 2 روز سسرال میں گزارنے کے بعد چند روز کے بعد گھر آ گئی۔ وہ خوشی سے پھولی نہیں سماتی تھی اور ایک ایک کو اپنے جوڑے اور زیورات دکھاتی تھی۔ شام کو صفی اللہ بھی آ گیا۔ پتہ چلا کہ وہ بھی رات ہمارے گھر میں گزارے گا۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ دلہا دلہن کس کمرے میں رات گزاریں گے۔ ایک کمرے میں اور مسرت سوتی تھی اور دوسرا کمرہ امی ابو کے لیے مخصوص تھا۔ ہمارے کمرے کے ساتھ ایک اسٹور روم تھا جس کا سائز 10x7 فٹ تھا۔ مسرت نے مجھے اسٹور میں دھکیل دیا اور خود میرے کمرے پر قبضہ کر لیا۔ اس بات کا علم مجھے رات کے 10 بجے ہوا۔ اس حرکت کے پس پردہ مسرت کی ضد اور کمینگی کار فرما تھی۔ وہ مجھے اپنے احساس برتری کے نیچے پیس ڈالنا چاہتی تھی۔ میرے صبر اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا اور قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ رات کے تقریباً 11 بجے میں اسٹور میں داخل ہوئی اور وہاں رکھی ہوئی چارپائی پر بستر بچھا کر لیٹ گئی۔ اسٹور اور کمرے کے درمیان شکستہ سا دروازہ تھا جو پوری طرح بند نہیں ہوتا تھا۔ میں نے دلہا دلہن کے خیال سے بتی نہیں جلائی اور خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ 15 منٹ کے بعد میں نے مسرت کا پہلا کہکا سنا۔ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ میں اسٹور میں سو رہی تھی اور شور کرنا مناسب نہیں تھا، لیکن یہ اس کی بچپن کی عادت تھی۔ وہ میری ہر چیز چھین کر میری بے بسی سے لطف اندوز ہوتی تھی، مجھے جلانے کے لیے کہکے لگاتی تھی اور اس روز تو وہ میرا سب کچھ چھین چکی تھی۔ میں تو جل کر خاک ہو چکی تھی۔ کوئی چیز جلنے والے میرے پاس باقی نہیں رہی تھی۔ امیدیں دم توڑ چکی تھیں اور آنسو خشک ہو چکے تھے۔ میں نے ویرانیوں اور تنہائیوں کو اپنا مقدر سمجھ لیا تھا، لیکن مسرت میرے وجود کی راکھ میں دبی چنگاریوں کو ہوا دے رہی تھی۔ اس نے دانستہ صفی اللہ کو ہمارے گھر میں رات گزارنے پر مجبور کیا تھا۔ دانستہ میرے کمرے پر قبضہ کیا تھا۔ دانستہ میرا بستر اسٹور میں لگایا گیا تھا۔ میں اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس نے یہ سب کچھ مجھے جلانے کے لیے کیا تھا۔ اسے خوب معلوم تھا کہ درمیانی دروازہ ٹوٹا ہوا ہے اور میں اس کی آوازیں آسانی کے ساتھ سن سکتی ہوں۔
وہ مجھے میری شکست کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ اس کے کیف و سرور میں ڈوبے ہوئے کہکے وقفے وقفے سے میری سماعت سے ٹکرا رہے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان بند کر لیے، لیکن مسرت کے طرف انگیز کہکے ہتھوڑے کی مانند میری پردے سماعت سے ٹکراتے رہے۔ میں دیر تک کرب کے عالم میں بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ رات کے 1 بجے میں نے سوچا کہ مجھے ڈرائنگ روم میں چلے جانا چاہیے۔ میں بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ساتھ والے کمرے سے بات اور کہکوں کی آوازیں اب واضح انداز میں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی درمیانی دروازے کے قریب چلی گئی۔ اندر ٹیبل لیمپ جل رہا تھا۔ میں نے مسرت کو یہ کہتے سنا، صفی، تمہاری سیکریٹری کو بلاؤں؟ اتنا کہہ کر اس نے نہایت بےہودگی سے کہکا لگایا، پھر بولی، ڈکٹیشن لینے کے لیے؟ میری کنپٹیاں چٹکنے لگیں اور میں یوں ہانپنے لگی جیسے چند لمحوں کے اندر میرا دم اکھڑ جائے گا۔ میں نے ٹوٹے ہوئے دروازے کی جھری سے اندر دیکھا۔ یہاں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ قابل اشاعت نہیں ہے۔ میں یہ بھول گئی کہ میں نے ڈرائنگ روم میں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں دیکھتی رہی اور سنتی رہی۔ مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ کون تھی اور کیا کر رہی تھی۔ ہوش و حواس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور عقل سلیم رخصت ہو گئی۔ قوت برداشت ختم ہو گئی۔ صبر و ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ پھر جو کچھ میں نے کیا اس پر میرا کوئی اختیار نہیں تھا۔ ایک نادیدہ قوت میرے اندر داخل ہو گئی، اسی نے وہ سب کچھ مجھ سے کرایا تھا۔ اگر میں وہ عمل نہ کرتی تو یقیناً میرے دماغ کی رگیں پھٹ جاتی۔ اچانک میں نے اسٹور کی دیوار پر ایک کلہاڑی لٹکتی دیکھی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کلہاڑی ہمارے گھر میں کب اور کیسے آئی تھی، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا کہ اس سے قبل میں نے وہ کلہاڑی نہیں دیکھی تھی۔ بہرحال میں نے وہ کلہاڑی اتار کر مضبوطی سے دونوں ہاتھوں میں پکڑی اور درمیانی دروازہ کھول کر کمرے عروسی میں داخل ہو گئی۔ اس وقت رات کے 2 بجے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر دونوں نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور میں نے ان کے چہروں پر نمودار ہونے والی دہشت کو سکون کے ساتھ دیکھا۔ صفی گھبرا کر اٹھ گیا۔ وہ عطیہ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں ڈکٹیشن لینے آئی ہوں، میں نے تلخی سے کہا۔ مجھے آگے بڑھتے دیکھ کر وہ پیچھے سرکنے لگا۔ مسرت کانپتے ہوئے بستر کی چادر کے نیچے گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے پہلا وار صفی کے سر پر کیا اور میرا خیال ہے کہ میں نے اپنے کہکے کی آواز بھی سنی تھی۔ پھر میں وار پہ وار کرتی چلی گئی۔ آج میں اس بات کا اظہار کرنا چاہتی ہوں کہ ہر وار کے ساتھ مجھے اپنے دل و دماغ میں سکون کی ایک لہر اترتی محسوس ہوتی تھی۔ ایک سرور میرے رگو پے میں داخل ہو رہا تھا۔ جب میں پرسکون ہو گئی تو میں نے ہاتھ روک دیا۔ مجھے اپنے فعل پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ وہ ایک دفاعی کارروائی تھی، جی ہاں، مکمل طور پر دفاعی کارروائی۔ اگر میں وہ کارروائی نہ کرتی تو میرے دماغ کی رگیں پھٹ جاتی اور میں ختم ہو جاتی۔ وہ دونوں مجھے قتل کر رہے تھے۔ قانون میں بھی اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن میں عدالت کے سامنے اپنا موقف واضح نہیں کر سکی تھی۔ یہ بات بعد میں میری سمجھ میں آئی تھی کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے وہ کارروائی کی تھی۔ سرکاری وکیل نے کلہاڑی کے معاملے کو بہت زیادہ اچھالا تھا، حالانکہ میں حلفیہ کہتی ہوں کہ میں نے وہ کلہاڑی نہیں خریدی تھی۔ اس سے پہلے ہمارے گھر میں وہ کلہاڑی کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ امی اور ابو نے بھی کلہاڑی سے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی کلہاڑی نہیں تھی، نہ انہوں نے کوئی کلہاڑی خریدی تھی۔ مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ پولیس کی کوششیں بسیار کے باوجود کوئی کلہاڑی نہیں ملی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ میں نے وہ کلہاڑی کہیں چھپا دی تھی۔ انہوں نے کلہاڑی برآمد کرنے کے لیے مجھ پر ایسا تشدد کیا تھا کہ عالمان، لیکن اگر مجھے کچھ معلوم ہوتا تو میں بتاتی۔ میں یہی سمجھتی ہوں کہ قدرت نے وہ کلہاڑی میرے ہاتھ میں دے دی تھی اور جب کام مکمل ہو گیا تو واپس لے لی۔ تاہم جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے وہ کلہاڑی لاشوں کے پاس ہی پھینک دی تھی۔ اس کے بعد میں اسٹور میں جا کر سو گئی تھی۔ اس رات مجھے اپنی زندگی کی سب سے پرسکون نیند آئی تھی۔ اگلی صبح 10 بجے کے قریب اگر مجھے امی کی چیخوں کی آواز نہ سنائی دیتی تو میں 2-4 گھنٹے اور سوتی رہتی۔ جب پولیس نے مجھے گرفتار کیا تو میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کسی قسم کی کوئی غلط بیانی سے کام نہیں لیا۔ فوراً اقبال جرم کر لیا، لیکن کلہاڑی کی گمشدگی نے انہیں پریشان کر دیا۔ وہ کلہاڑی برآمد کرنے کے لیے زیادہ زور لگا رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر میری نشاندہی پر آلے قتل برآمد ہو گیا تو میرے جرم کا یقینی ثبوت انہیں مل جائے گا، ورنہ ان کی دانست میں عدالت پہنچ کر میں اپنے اقبالی بیان سے منحرف ہو جاؤں گی۔ لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ عدالت میں بھی اپنے اقبالی جرم کیا۔ میرے والدین نے جو وکیل مقرر کیا تھا اس نے مجھے جھوٹ سکھانے کی بہت کوشش کی، مگر میں نے اس کی کوئی بات نہیں مانی اور عدالت سے کہا کہ میرا وکیل مجھے جھوٹ بولنے کے لیے مجبور کرتا ہے، اس لیے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اس پر مجھے کوئی ندامت نہیں ہے، اس لیے میں رحم کی اپیل نہیں کروں گی۔ عدالت نے مجھے پاگل قرار دیتے ہوئے پاگل خانے میں بھجوا دیا۔ وہاں کے کارکنوں نے میرے ساتھ ایسا غیر انسانی سلوک کیا کہ نیکی اور شرافت پر سے میرا اعتبار اٹھ گیا۔
اب کچھ عرصے قبل مجھے اس جیل میں بھیج دیا گیا تھا۔ یہاں کے حالات کچھ بہتر تھے، پتہ نہیں مجھے کب تک یہاں رہنا پڑے۔ عطیہ نے پاگل خانے کے مظالم اور جیل کی سختیوں کے بارے میں بڑی تفصیلی باتیں لکھی ہیں، لیکن ان کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ اس کے حالات نے مجھے بہت متاثر کیا اور میں نے اس کا کیس اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن جائیداد والے کیس کا ذکر کرنے سے پہلے ایک بات کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ عطیہ سلطانہ جب پہلی مرتبہ میرے دفتر میں آئی تھی تو اس کی وضع قطع اور چہرے مہرے سے میں نے اس کی عمر کا اندازہ 50 سال لگایا تھا، لیکن فائل کے مطابق اس کی عمر صرف 37 سال تھی۔ جائیداد کے کیس کی تفصیل یہ تھی، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ مجموعی طور پر 13 سال تک جیل میں رہی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن مسرت سلطانہ اس کے ہاتھوں قتل ہو گئی تھی۔ اس کی اسیری کے دوران اس کے ماں باپ باری باری اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اور ان کے مکان پر عطیہ کے ماموں محسن شیروانی نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کا بیان تھا کہ اس نے وہ مکان اپنے بہنوئی یعنی عطیہ کے والد ارشد علی سے 80,000 روپے میں خرید لیا تھا۔ اس رقم میں وہ 70,000 روپے ادا کر چکا تھا اور 10,000 روپے باقی تھے۔ فائل میں ایک 23,000 روپے کی رسید کی نقل موجود تھی، جس پر ارشد علی کے علاوہ 2 گواہوں کے دستخط ثبت تھے۔ تاہم رسید پر نہیں لکھا تھا کہ راشد علی نے وہ رقم اپنے مکان کی فروخت کے ضمن میں وصول کی تھی، بلکہ اس میں قرض کے الفاظ تھے۔ محسن شیروانی نے جواب دعویٰ میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اس کے بہنوئی نے شروع میں وہ رقم بطور قرض ہی لی تھی، لیکن چونکہ اس کی کوئی آمدنی نہیں تھی، اس لیے اس نے یعنی ارشد علی نے اس کے ہاتھ اپنا مکان فروخت کر دیا تھا اور مزید رقم وصول کرتا رہا تھا۔ وہ سب ملا کر 70,000 تک پہنچی تھی۔ بقول محسن شیروانی ارشد علی یہ رقم اپنے علاج پر خرچ کرتا رہا تھا۔ فائل میں ارشد کی بیماری سے متعلق چند میڈیکل رپورٹوں کی فوٹو کاپیاں بھی موجود تھیں۔ جواب دعویٰ میں مزید کہا گیا تھا کہ مدعی عالیہ یعنی محسن شیروانی نے چھوٹی رقم کی رسیدیں نہیں لی تھیں، کیونکہ طے یہ ہوا تھا کہ رقم پوری ہونے پر ایک ہی دفعہ رسید بنائی جائے گی اور ساتھ ہی مکان کی رجسٹری بھی کروا لی جائے گی۔ لیکن اس دوران میں ارشد علی کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ جواب دعویٰ کے مطابق مدعی نے اپنی زندگی میں محسن شیروانی کو مکان کا قبضہ دے دیا تھا۔ میں نے یہ کیس کی مختصر تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ پورے کیس کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے مذکورہ سماجی کارکن کو فون کیا اور بتایا کہ میں نے کیس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میری بات سن کر اس نے اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ جزوی فیس کا چیک 1-2 روز کے اندر میرے دفتر بھجوا دے گا۔ میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے فون بند کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا، بیگ صاحب، کیس کے بارے میں ایک بات آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ مدعی عالیہ محسن شیروانی خود اس کیس میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا ہے۔ اس کی عمر 70 سال کے قریب ہے۔ بذات خود وہ اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ اس سے مل چکا ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے دباؤ میں ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے غلام علی کو پاور آف اٹارنی دے رکھی ہے اور خود کبھی عدالت میں حاضر نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل خرابی اس کے بیٹے کر رہے ہیں۔ ہاں، یہی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ عطیہ سلطانہ کو 1-2 روز کے اندر میرے دفتر بھیج دے تاکہ میں اس سے وکالت نامے وغیرہ پر دستخط کروا لوں، اور فون بند کر دیا۔ 3 روز کے بعد عطیہ سلطانہ میرے دفتر آئی۔ اس نے پہلی 2 ملاقاتوں کی نسبت صاف کپڑے پہن رکھے تھے، مگر چہرے کی محرومی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے ایک پرائیویٹ اسکول میں ملازمت مل گئی تھی اور اس نے بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھانا شروع کر دی تھی۔ نیز وہ جھگی سے ایک کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئی تھی۔ مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی۔ میں نے کہا، میں نے کیس کا مطالعہ بھی کر لیا ہے اور تمہارا مسودہ بھی پڑھ لیا ہے۔ تم نے اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات سے جو نتائج نکالے ہیں ان میں سے بعض کے ساتھ میں متفق نہیں ہوں۔ وہ نہیں بولی۔ میں نے کہا، وہ کلہاڑی والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ قدرت نے انتقام لینے کے لیے کلہاڑی تمہارے ہاتھ میں دے دی تھی؟ یہ معمہ میری بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، رات کو وہ کلہاڑی وہاں موجود تھی اور صبح غائب تھی۔ یہ بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ کلہاڑی کہاں سے آئی تھی اور کہاں غائب ہو گئی تھی۔ تم نے لکھا ہے کہ تمہیں اپنے فعل پر کوئی ندامت نہیں ہے اور اب تمہارے کیا تاثرات ہیں؟ اس نے گہرا سانس لیا، بولی، اب بھی وہی جو پہلے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ان دنوں میں نے قتل نہیں کیا تھا، انہیں کسی نادیدہ ہستی نے قتل کیا تھا جو اس وقت میرے جسم پر قابض تھی۔ میری حیثیت اس وقت ایک مشین کی سی تھی جس کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں تھا۔ وہی نادیدہ ہستی کلہاڑی لائی تھی اور وہی واپس لے گئی تھی۔ میں نے کہا، اگر یہ کام کسی فوق البشر نادیدہ ہستی نے کیا تھا تو وہ تمہیں بیچ میں کیوں لائی تھی؟ میں نے اس بات پر بہت غور کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ہستی صرف مسرت اور صفی کو قتل کرنا چاہتی تھی۔
وہ مجھے بچانا بھی چاہتی تھی، اس لیے جب سارا کام ختم ہو گیا تو میرے اعصاب بالکل پرسکون ہو گئے تھے۔ میں پھول کی طرح ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ میں نے 2 وکالت نامے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے اور کہا، ان پر دستخط کر دو۔ اس نے دستخط کرنے کے بعد پوچھا کہ آپ نے 2 وکالت نامے کیوں سائن کروائے ہیں؟ میں تمہارے ماموں پر ایک اور کیس تمہاری طرف سے دائر کرنا چاہتا ہوں۔ جی، ایک اور کیس؟ وہ پریشان ہو گئی۔ میں تو مکان کا کیس بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ تو میں نے ان صاحب کے کہنے پر کر دیا تھا، ورنہ زندگی تو گزر ہی جائے گی، اور پھر میرے ماموں ہی تو ہیں وہ۔ فی الحال تم کچھ نہیں بولو، میں نے کہا۔ وہ تمہارے ماموں تو ضرور ہیں، لیکن حرکت انہوں نے دشمنوں والی کی ہے۔ جب مکان تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا، اس کے بعد تم جو چاہے کرنا، خواہ ماموں کو گفٹ کر دینا یا کسی غریب کو دے دینا۔ میں نے ایک سادہ کاغذ نکال کر سامنے رکھ دیا۔ اب تم اپنی یادداشت پر زور دو اور ان چیزوں کے نام بتاتی جاؤ جو تمہارے گھر میں موجود تھیں، سوئی سے لے کر جھاڑو تک۔ کیا آپ ماموں پر گھر کے سامان کے سلسلے میں دعویٰ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، تم ٹھیک ہی سمجھی ہو۔ تمہارے ماموں نے جوابی دعووں میں یہ تو کہا ہے کہ انہوں نے تمہارے ابو کو مکان کی قیمت کے طور پر 70,000 روپے دیے تھے، لیکن سامان کی قیمت کا کوئی ذکر نہیں کیا انہوں نے۔ وہ سوچتے ہوئے بولی، سامان تو ہمارے گھر میں کافی تھا۔ میں نے اس کی مدد سے سامان کی ایک طویل فہرست تیار کر لی اور اس سے کہا کہ وہ 2 روز بعد آ جائے تاکہ نئے دعوے پر اس کے دستخط کروا لیے جائیں۔ وہ میرے شکریہ ادا کر کے جانے لگی تو میں نے کہا، تمہاری عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن سفید بالوں کی وجہ سے تم بوڑھی لگتی ہو۔ میں سمجھا تھا تم 50 سال کی ہو۔ 50 سال کی بھی ہو جاؤں گی، اس نے اداسی سے کہا۔ میں نے عمر کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ زندگی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، میں نے کہا، اسے سنوار کر گزارنا چاہیے، اور اگر بال قبل از وقت سفید ہو جائیں تو انہیں سنوارنے کے لیے رنگ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی اور وہ کچھ کہے بغیر رخصت ہو گئی۔ چند روز کے بعد میں نے سامان کا مکمل کیس تیار کر لیا، لیکن اسے عدالت میں داخل نہیں کیا۔ مکان والے کیس میں چند پیشیوں کے بعد مدعی عالیہ نے وکیل نے عطیہ کو جرح کے لیے کٹہرے میں بلا لیا۔ اس نے سوالات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، محترمہ عطیہ سلطانہ، کیا یہ صحیح ہے کہ آپ کے والد نے میرے موکل کے ساتھ اپنے مکان کا سودا کیا تھا؟ اس وقت آپ اپنی بہن اور بہنوئی کے قتل کے جرم میں سزا کاٹ رہی تھیں۔ میں نے فوراً اٹھ کر اعتراض کیا، جناب عالی، مجھے اعتراض ہے کہ وکیل صاحب ایک غیر متعلقہ بات کو بیچ میں لا رہے ہیں۔ بیگ صاحب، آپ کسی سوال پر اعتراض نہ کریں، عطیہ نے آہستہ سے کہا۔ اگر وکیل صاحب میرے ماضی کو درمیان میں لانا چاہتے ہیں تو بڑی خوشی سے لائیں، میں کسی بات کو نہیں چھپاؤں گی۔ الفاظ سے میری عزت یا ذلت میں کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس نے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، آپ نے جس بات کو بنیاد بنا کر سوال کیا ہے وہ بنیاد ہی غلط ہے۔ میرے والد نے کبھی مکان کا سودا نہیں کیا، اور اگر آپ اس سوال سے عدالت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں ایک سزا یافتہ مجرم ہوں تو یقین رکھیے میں کوئی بات چھپانے کی کوشش نہیں کروں گی۔ شکریہ محترمہ، وکیل نے کہا۔ دراصل میں عدالت کے علم میں یہ بات لانا چاہتا تھا کہ جس وقت آپ کے والد اور ماموں کے درمیان مکان کے سودے کی بات چیت ہوئی تھی اس وقت آپ جیل میں تھیں، اس لیے آپ یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی کہ ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر کہا، وکیل صاحب، موجود تو آپ بھی نہیں تھے، لہٰذا آپ بھی یہ بات نہیں بتا سکتے کہ مرحوم ارشد علی اور محسن شیروانی کے درمیان کیا بات چیت ہوئی تھی۔ وہ فائل پر ہاتھ مار کر بولا، میرے پاس محسن شیروانی کا حلفیہ بیان اور متعلقہ کاغذات موجود ہیں۔ میں نے اپنی فائل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، حلفیہ بیان اور متعلقہ کاغذات میرے پاس بھی موجود ہیں۔ میں آپ اپنے موکل کے حلفیہ بیان کو متعلقہ کاغذات اور شہادتوں سے ثابت کریں۔ یہ سوال نہ اٹھائیں کہ کون کہاں موجود تھا اور کون ناموجود تھا۔ جیسا کر میری موکلہ نے کہا ہے کہ آپ کے دوسرے سوال کی بنیاد بھی غلط ہے۔ حضور، ابھی یہ کہاں ثابت ہوا ہے کہ مکان کے سودے کے بعد چیت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ آپ تشریف رکھیے، جج نے مجھ سے کہا۔ پھر مدعی عالیہ کے وکیل سے کہا، جو بات ابھی ثابت نہیں ہوئی اس کا ذکر مفروضے کے طور پر کر لیں، اسے یقین اور ثابت شدہ بنا کر بات آگے نہ چلائیں۔ بہت بہتر جناب عالی، وکیل نے کہا اور عطیہ سلطانہ سے مخاطب ہو کر بولا، محترمہ، آپ نے 30,000 روپے کی وہ رسید ضرور دیکھی ہوگی جو آپ کے والد نے اپنے دستخطوں سے آپ کے ماموں کو دی تھی۔ میں نے اس رسید کی فوٹو کاپی دیکھی ہے، عطیہ نے جواب دیا۔ کیا آپ کو اس رسید کی صحت پر کوئی شک ہے؟ اس رسید کے مطابق میرے والد نے ماموں سے 30,000 روپے بطور قرض لیے تھے، لیکن اس رسید کا مکان کی فروخت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے والد نے یہ رقم لوٹا دی تھی یا نہیں۔ بی بی، آپ مختصر جواب دیں، جج نے کہا۔ عطیہ جس انداز سے عدالت میں اپنا موقف پیش کر رہی تھی اس سے میں یہ نہیں جج بھی متاثر نظر آ رہا تھا۔ دنیا کی ستائی ہوئی اس عورت کی ذہانت پر کوئی شک نہیں تھا۔
اس نے جج کی بات سن کر کہا، بہت بہتر سر، میں کوشش کروں گی جواب مختصر ہو مگر نامکمل نہ ہو۔ پھر اس نے وکیل سے مخاطب ہو کر کہا، اگر میرے ماموں کہتے ہیں کہ انہیں رقم واپس نہیں ملی تو اس کی ادائیگی کی ذمہ دار ہوں۔ محترمہ، میرے موکل کا بیان ہے، آپ کے والد نے اپنی زندگی میں انہیں مکان کا قبضہ دے دیا تھا۔ کیا آپ کو ان کے اس بیان پر کوئی شک ہے؟ یہ جھوٹ ہے، میرے والد نے ماموں کو مکان کا قبضہ نہیں دیا تھا۔ میرے والد کی وفات اسی مکان میں ہوئی تھی اور وہیں سے ان کا جنازہ اٹھا تھا۔ والد کی وفات کے وقت میں جیل میں تھی اور ماموں کے سوا ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مکان پر قبضہ کر لیا۔ مدعی عالیہ کا وکیل گھما پھرا کر سوالات کرتا رہا اور عطیہ نہایت ذہانت سے جواب دیتی رہی۔ جرح ختم ہونے کے بعد میں نے عدالت سے استدعا کی کہ اگلی پیشی پر مدعی عالیہ کو جرح کے لیے عدالت میں طلب کیا جائے۔ جج نے مدعی عالیہ کے وکیل سے پوچھا کہ کیا وہ اگلی پیشی پر اپنے موکل کو حاضر کر سکتا ہے۔ میں کوشش کروں گا، وکیل نے کہا، اگر وہ خود نہ آ سکا تو ان کا اٹارنی ضرور حاضر ہو جائے گا۔ میرے اندازے کے مطابق اگلی پیشی پر محسن شیروانی کا بیٹا غلام علی عدالت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ اس کے والد شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ان کی جگہ پر حاضر ہو گیا ہے۔ میں نے جج سے کہا، جناب عالی، میں اب مدعی عالیہ پر براہ راست جرح کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں مزید 15 دن انتظار کر سکتا ہوں۔ غلام علی نے کہا، ان کی واپسی میں دیر لگ سکتی ہے، آپ کو جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیے۔ میرے اصرار پر جج نے کہا، فی الحال آپ ان پر جرح کر لیں، اگر آپ نے ضرورت محسوس کی تو بعد میں مدعی عالیہ کو بھی طلب کر لیا جائے گا۔ میں نے جج کے مشورے کو تسلیم کر لیا اور جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، آپ کے والد کا یہ بیان ہے کہ انہوں نے مرحوم ارشد علی سے اس کا مکان 80,000 روپے میں خرید لیا تھا، جس میں سے 70,000 روپے ادا کر دیے تھے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ سودا بغیر کسی رسید اور قانونی کارروائی کے کیوں عمل میں آیا تھا؟ غلام علی کی عمر 40-42 کے لگ بھگ تھی۔ اس کا جسم بھاری تھا اور وہ زیادہ پڑھا لکھا نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ اس کی کپڑوں کی دکان تھی۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، دیکھیے جناب، ہم بھروسے پر کام کرنے والے لوگ ہیں۔ مرحوم ارشد علی میرے پھپھا لگتے تھے، انہیں علاج کے لیے رقم کی ضرورت تھی، ابا نے دے دی۔ جب وہ مرنے کے قریب پہنچے تو انہوں نے ابا سے کہا کہ محسن علی، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تم یہ مکان خرید لو۔ اس بات کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ مرحوم ارشد علی نے مرنے سے قبل ایسی کوئی بات کہی تھی؟ ثبوت تو کوئی نہیں ہے، آپس کی بات تھی۔ ہم نے سوچا، میرا مطلب ہے کہ گھر میں ہونے والی باتوں کے ثبوت کون رکھتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم تھا کہ مرحوم ارشد علی کی بیٹی عطیہ سلطانہ، جو اس جائیداد کی وارث ہیں، زندہ ہیں؟ جی ہاں، یہ قتل کے الزام میں جیل میں بند تھیں۔ میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کہاں تھیں، صرف اس کے کہ زندہ ہونے کے بارے میں پوچھا ہے۔ بہرحال آپ کے جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا ٹھکانہ بھی معلوم تھا۔ غلام علی صاحب، آپ کاروباری اور سمجھدار آدمی ہیں، آپ کو یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ کسی قریب المرگ شخص سے جائیداد کا سودا کرتے ہوئے اس کے وارثوں کو اطلاع دے دینا چاہیے۔ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وہ اپنا پہلا جواب بھول گیا اور بولا، ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ مرنے والے ہیں۔ غلام علی صاحب، ابھی آپ نے کہا ہے کہ جب وہ مرحوم ارشد علی مرنے کے قریب پہنچے تو انہوں نے مکان فروخت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ باتیں تو دونوں ہی ٹھیک ہیں جناب۔ وہ کیا کہتے ہیں، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ آپ شاعری سے پرہیز کریں، جج نے غلام علی سے کہا۔ جو بات آپ سے پوچھی جائے صرف اس کا جواب دیں۔ آپ کو یہ بات معلوم تھی یا نہیں کہ ارشد علی قریب المرگ ہیں؟ معلوم تھی جناب، معلوم تھی۔ میں نے اپنا سوال دہراتے ہوئے کہا، غلام علی صاحب، جب آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ مرحوم ارشد علی قریب المرگ ہیں تو آپ نے یا آپ کے والد نے مکان کا سودا کرنے سے پہلے میری موکلوں کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ خیال ہی نہیں رہا جناب، ہم نے سوچا پتہ نہیں عطیہ جیل سے باہر آتی ہے یا اندر ہی۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے کہا، گویا آپ یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ جائیداد کے وارث جیل کے اندر ہی ختم ہو جائے گی اور آپ مکان پر قابض رہیں گے۔ یہ تو آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں۔ غلام علی صاحب، جب آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ مرحوم ارشد علی قریب المرگ ہیں اور کسی وقت بھی اللہ کو پیارے ہو سکتے ہیں، تو آپ نے ان سے قرضے کی رسیدیں کیوں نہ لیں؟ دراصل ہمارے والد کچھ زیادہ ہی سیدھے آدمی ہیں۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ ذرا سوچ کر جواب دیں کہ آپ نے مرحوم ارشد علی سے یہ کیوں نہیں لکھوا لیا کہ انہوں نے آپ کے ہاتھ اپنا مکان فروخت کر دیا ہے؟ یہ بات اس لیے بھی ضروری تھی کہ وہ قریب المرگ تھے اور آپ اس بات سے بخوبی آگاہ تھے۔ اسے بھی آپ ہماری بے وقوفی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کیوں نہ سمجھ لیا جائے کہ آپ نے مرحوم ارشد علی کے مکان پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے؟
یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ غلام علی صاحب، ذرا سوچ کر بتائیں کہ جس مکان کو آپ 80,000 روپے میں خریدنے کے دعوے دار ہیں، اس کی مکانیت کیسی ہے؟ کتنے کمرے ہیں اور اندازاً ان کے سائز کیا ہیں؟ 3 کمرے، ایک اسٹور، ایک باورچی خانہ، ایک برآمدہ اور باتھ روم وغیرہ۔ جس پلاٹ پر یہ مکان بنا ہوا ہے اس کا رقبہ کتنا ہے؟ پلاٹ کا رقبہ 216 گز ہے۔ کمروں کے سائز کیا ہیں؟ مجھے صحیح معلوم نہیں، اندازاً بتا دیتا ہوں۔ ڈرائنگ روم 12x14 فٹ، دونوں کمرے 12x12، اسٹور 12x7 اور باورچی خانہ 10x8۔ غلام علی صاحب، ارشد علی تقریباً 2.25 سال قبل فوت ہوئے تھے۔ اس وقت اس مکانیت کا مکان 1.5-2 لاکھ سے کم نہیں ملتا تھا۔ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ارشد علی نے اپنے مکان کی قیمت 80,000 روپے لگائی تھی؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ وہ مارکیٹ ویلیو سے نصف قیمت پر اپنا مکان کیوں فروخت کرنا چاہتے تھے؟ جناب، مکان کی قیمت محل وقوع اور کنڈیشن پر لگائی جاتی ہے، اس نے جواب دیا۔ پھر سوچتے ہوئے بولا، ویسے میں مانتا ہوں کہ قیمت کچھ کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آخری دنوں میں پھوپھا کی بہت خدمت کی تھی۔ اگر عطیہ چاہے تو ہم اسے کچھ رقم زیادہ دے سکتے ہیں۔ میں نے کچھ اور سوالات کیے تھے مگر وہ اتنے اہم نہیں تھے۔ چند روز کے بعد میں نے جرح کی ایک نقل حاصل کر لی اور مذکورہ سماجی کارکن کے مشورے سے محسن شیروانی اور اس کے بیٹوں کے خلاف دفعہ 403، 406، 420 اور 424 کے تحت پرچہ کٹوا دیا۔ یہ رپورٹ عطیہ سلطانہ کی طرف سے درج کروائی گئی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے رپورٹ درج کروانے پر راضی ہوئی تھی۔ رپورٹ کے ساتھ میں نے گھریلو سامان کی وہ فہرست بھی FIR میں شامل کرا دی تھی جو میں نے عطیہ کی مدد سے تیار کی تھی۔ اس سامان کی مالیت کا تخمینہ میں نے 80,000 کے لگ بھگ لگایا تھا۔ ہم نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ملزمان نے عطیہ سلطانہ کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا گھریلو سامان خوبرو کر لیا تھا۔ سماجی کارکن نے پولیس کو سمجھا دیا تھا کہ معاملہ ایک یتیم لڑکی کی جائیداد کا ہے۔ اگر محسن شیروانی پسند کرے تو بات چیت سے بھی تنازع طے کیا جا سکتا ہے۔ جب پولیس انکوائری کرنے کے لیے محسن شیروانی کے پاس پہنچی تو وہ لوگ ایک دم سٹپٹا گئے۔ انہوں نے مکان کی خریداری کا چکر تو چلا لیا تھا مگر گھر کے سامان کا خیال انہیں بالکل نہیں آیا تھا۔ 3 یا 4 روز بعد ایک سفید ریش شخص میرے دفتر میں داخل ہوا۔ اس نے کریم کلر کی شیروانی پہن رکھی تھی اور کمر قدرے خمیدہ تھی۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے کہا، وکیل صاحب، میرا نام محسن شیروانی ہے، میری بھانجی آپ کی موکلا ہے، میں 2 روز سے اسے تلاش کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کو اس کا ٹھکانہ معلوم ہے۔ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، محترم، کئی لوگوں کی بھانجیاں اور بھتیجیاں میری موکلات ہو سکتی ہیں، آپ کس بھانجی کی بات کر رہے ہیں؟ اس کا نام عطیہ سلطانہ ہے۔ میں نے سوچنے والے انداز میں کہا، عطیہ سلطانہ؟ اس نام کی ایک یتیم لڑکی میری موکلا ہے تو صحیح، غالباً کچھ رشتہ داروں نے اس کی جائیداد وغیرہ غصب کر رکھی ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا رنگ آ کر چلا گیا۔ ہاں یہی ہے، مجھے اس کا پتہ چاہیے۔ میں نے عطیہ کی فائل نکالی اور اس پر نظر ڈالتے ہوئے چونکنے کی اداکاری کی۔ اوہ، تو آپ ہی محسن شیروانی؟ اس نے تو آپ کے خلاف گھریلو سامان کی خرد برد کا پرچہ کٹوا دیا ہے۔ وہ اصل میں یہ سب کچھ غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے۔ میں اپنی بھانجی سے مفاہمت کرنا چاہتا ہوں۔ مفاہمت تو اب بہت مشکل ہے، میں نے کہا۔ یہ جو دفعات آپ کے خلاف لگائی گئی ہیں یہ کمپاؤنڈ ایبل نہیں ہیں، یعنی ان پر راضی نامہ نہیں ہو سکتا۔ ہو جائے گا، اس نے اصرار کیا۔ آپ ہماری مدد کریں تو سب کچھ ہو جائے گا۔ میں نے فائل پر دیکھتے ہوئے کہا، یہ سامان کی خاصی لمبی فہرست ہے، تقریباً 25-30 ہزار روپے کا تو زیور ہی ہے۔ یہ سامان ہے کہاں؟ سامان سب محفوظ ہے، پولیس نے 2 روز سے ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ بٹیا کا پتہ کیا ہے؟ دیکھیے جناب شیروانی صاحب، آپ مجھے معقول آدمی لگتے ہیں۔ اگر آپ واقعی راضی نامہ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے خلاف جو رپورٹ درج کرائی گئی ہے وہ صرف آپ کی بھانجی نے نہیں کرائی، اس کارروائی کے پیچھے ایک بہت بااثر ادارہ ہے۔ انہوں نے مجھے کہہ رکھا ہے کہ وہ اس معاملے کو سپریم کورٹ تک لے جائیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ سزا دلوانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ راضی نامے کے بارے میں سنجیدہ ہیں تو پھر آپ کو مکان کا معاملہ بھی طے کرنا ہوگا، صرف سامان کی بات نہیں ہوگی۔ مکان کا کیس تو عدالت میں چل رہا ہے تو پھر سامان کا کیس بھی عدالت میں چلنے دینا، یہ تو عزت کا مسئلہ بن گیا۔ آپ فی الحال سامان کے معاملے میں راضی نامہ کرا دیں، بعد میں مکان کے معاملے میں بھی بات کر لیں گے۔ اس معاملے میں مجھے اپنے بیٹوں سے مشورہ کرنا پڑے گا، اور فیس کے بارے میں آپ بالکل فکر نہ کریں۔ آپ اس کام کی جو فیس لینا چاہیں گے وہ میں ادا کر دوں گا۔ آپ کل 4 بجے یہاں آ جائیں،
میں نے کہا اوپر اپنے بیٹوں سے مشورہ کر کے آئیں، میں آپ کی بھانجی کو بھی یہیں بلا لوں گا اور یہیں پر بات ہو جائے گی۔ اس نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر میرے سامنے رکھ دیے۔ یہ ایڈوانس فیس رکھ لیں، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، مجھے امید ہے آپ کی مدد سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سماجی کارکن کو فون کیا اور محسن شیروانی کے بارے میں بتانے کے بعد کہا وہ عطیہ سلطانہ کو کل ٹھیک 4 بجے میرے دفتر بھیج دیں اور خود بھی آ جائیں۔ دوسرے دن دونوں پارٹیاں میرے دفتر میں پہنچ گئیں۔ محسن شیروانی کے ہمراہ ان کا بیٹا غلام علی بھی تھا۔ عطیہ ان کے آنے سے چند منٹ پہلے پہنچ چکی تھی۔ وہ ایک طرف خاموش بیٹھی تھی۔ محسن شیروانی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا بٹیا ابھی تک نہیں آئی؟ بٹیا آپ کے سامنے بیٹھی ہے، میں نے عطیہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے عطیہ کی طرف دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے اس کے چہرے پر حیرتیں ٹوٹ پڑی ہوں۔ وہ عطیہ کو دیکھتا جاتا اور بار بار پوچھتا تھا ارے بٹیا یہ تم ہو؟ میں تو تمہیں کوئی بوڑھی عورت سمجھا تھا، لیکن وہ حیرت صرف حیرت تک محدود تھی، اس میں ہمدردی نہیں تھی۔ وہ بٹیا کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا۔ عطیہ نے بھی اسے سلام نہیں کیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس نے 13-14 سال کے بعد عطیہ کو دیکھا تھا۔ رسمی بات چیت ختم ہوئی تو غلام علی نے کہا عطیہ تم نے ہم پر مقدمہ کر کے اچھا نہیں کیا۔ سماجی کارکن نے تیزی سے کہا مسٹر غلام علی ذرا سوچ سمجھ کر بات کرو۔ اس ملاقات کا انتظام اس لیے نہیں کیا گیا کہ تم عطیہ کو کمزور سمجھ کر دھمکیاں دینا شروع کر دو۔ تم باپ بیٹے جو باہر سے نظر آ رہے ہو وہ ہماری نرمی کا نتیجہ ہے۔ عطیہ کو بے سہارا نہیں سمجھنا۔ تم کون ہو؟ غلام علی مروب ہو کر بولا۔ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سماجی کارکن نے اپنا اور اپنے ادارے کا تعارف کرانے کے بعد کہا اس ملاقات کا انتظام تمہارے والد کی خواہش پر کیا گیا ہے، ورنہ ہمیں کسی بات کی جلدی نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے۔ ہم اس یتیم لڑکی کو اس کا حق دلانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ دلا کر رہیں گے۔ خیر ہے شیروانی نے کہا ہم یہاں جھگڑا کرنے نہیں تصفیہ کرنے آئے ہیں۔ میں نے اصل موضوع کا ذکر چھیڑتے ہوئے کہا شیروانی صاحب ہمارے سامنے اس وقت 2 تصفیہ طلب معاملے ہیں، پہلا مکان کا اور دوسرا سامان کا۔ آپ بتائیں پہلے کس معاملے کو لیا جائے؟ پہلے سامان کا معاملہ طے کر لیں، غلام علی نے کہا۔ مکان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے سامان کی لسٹ بڑے میاں کے سامنے رکھ دی۔ یہ گھر کا سامان کی لسٹ ہے، اسے دیکھ لیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ سامان کہاں ہے۔ لسٹ کو چھوڑو جی، غلام علی نے کہا، جو بھی سامان ہے گھر میں ہی ہوگا۔ عطیہ بے شک ابھی ہمارے ساتھ چلے اور اپنا سامان وہاں سے اٹھوا لے۔ غلام علی بات کو ہوا میں اڑانے کی کوشش نہیں کرو، سماجی کارکن نے کہا۔ پولیس میں FIR کٹ چکی ہے، ابھی ہم نے پولیس کو روک رکھا ہے ورنہ اب تک تم گرفتار ہو چکے ہوتے۔ یہ تصرف بیجا اور خیانت مجرمانہ کا کیس ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ ارشد علی کی وفات کے فوراً بعد مشیروں کی موجودگی میں سامان کی فہرست تیار کرتے اور اسے کسی کمرے میں بند کر دیتے۔ اس جرم کی زیادہ سے زیادہ سزا 7 سال قید ہے، اور یاد رکھو اگر یہ کیس عدالت میں گیا تو تم بچ نہیں سکو گے۔ آپ بیگ صاحب کو نہیں جانتے، ان کا شمار کراچی کے بہترین وکیلوں میں ہوتا ہے۔ ان کی گرفت میں آیا ہوا مجرم کبھی بچ کر نہیں گیا، اور یہ تو بالکل سیدھا سادہ کیس ہے۔ برخوردار تم چاہتے کیا ہو؟ بوڑھے شیروانی نے کہا۔ یہ میری بھانجی ہے، تم اس کا سامان دینے سے کب انکاری میں ہیں؟ کہ لسٹ مجھے دے دو، میں گھر جا کر سامان چیک کر لیتا ہوں اور افراد خانہ سے پوچھ بھی لوں گا کہ اگر کوئی چیز استعمال میں آ گئی ہے کہ ضائع ہو گئی ہے تو ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ بہت خوب، میں نے کہا، ہم اس مضمون کی ایک تحریر تیار کر لیتے ہیں، آپ اس پر دستخط کر دیں۔ غلام علی چوں چرا کرنے لگا مگر اس کے باپ نے اسے سمجھا کر چپ کرا دیا۔ میں نے فوراً ایک اسٹیمپ پیپر منگوایا اور اس پر مذکورہ مضمون ٹائپ کروا کے غلام علی اور اس کے باپ کے دستخط کروا لیے۔ میں نے اور سماجی کارکن نے بطور گواہ دستخط کر دیے۔ ہم نے ان سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ ہم اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے پولیس کیس ختم کروا دیں گے۔ اقرار نامے کی اسی وقت کورٹ کمشنر سے تصدیق کروا لی گئی اور اس کی ایک فوٹو کاپی فرقین کے سپرد کر دی گئی۔ اوریجنل میں نے اپنے پاس رکھ لی۔ اس کام سے فراغت پانے کے بعد میں نے کہا اب مکان کے بارے میں بات ہو جائے۔ مکان کے معاملے پر بات کرنے کے لیے کل میٹنگ رکھ لیں، غلام علی نے کہا۔ اس دوران میں پولیس کیس ختم ہو جانا چاہیے۔ میرا مطلب ہے کہ ایک معاملہ ختم ہو جائے تو پھر دوسرا شروع کیا جائے۔ آپ اطمینان رکھیے، میں نے کہا، کیس کو ختم ہی سمجھیے۔ ساری بات دیانت داری کی ہے۔ جس طرح آپ نے دیانت داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سامان کا معاملہ ختم کر دیا ہے، اسی طرح یہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ حقیقت جو بھی ہے وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ سماجی کارکن نے کہا، بڑے صاحب، عطیہ آپ کی بچی ہے، ہمارے اس معاملے میں کوئی مفاد نہیں ہے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس کی حق تلفی نہ ہو۔ جناب، اگر آپ حقیقت پوچھیں
تو وہ ہم عدالت میں پیش کر چکے ہیں۔ غلام علی نے کہا، اور اگر گھر کی بچی کی بات ہے تو ٹھیک ہے، ہم عطیہ کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ خاصا موقع پرست آدمی تھا۔ سامان کی واپسی کے اقرار نامے پر دستخط کرنے کے بعد وہ کچھ پریشان نظر آ رہا تھا۔ غالباً وہ سوچ رہا تھا کہ اگر عطیہ اس کے ساتھ رہنے پر تیار ہو گئی تو سامان کا معاملہ گول ہو جائے گا۔ دیکھیے مسٹر غلام علی، سماجی کارکن نے کہا، پہلے یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ گھر کس کا ہے۔ اس کے بعد اگر عطیہ مناسب سمجھے تو آپ کی پیشکش پر غور کر سکتی ہے۔ ایک بات میں آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ عدالت میں یہ کیس ہرگز نہیں جیت سکتے۔ اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم۔ ہم حقدار کو اس کا حق دلائے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم کیس لڑنے کے لیے وکلا کا پورا پینل مقرر کر سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا سماجی کارکن کی بات سن کر غلام علی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ دراصل سماجی کارکن کا انداز گفتگو نہایت جارحانہ تھا۔ وہ مخاطب کے رد عمل کی قطعاً پرواہ نہیں کرتا تھا۔ چلیے صاحب، اس معاملے کی بھی بات کر لیں، محسن شیروانی نے کہا۔ بڑے صاحب، میرا اندازہ ہے کہ آپ کی عمر 70 سال سے تجاوز کر چکی ہے۔ سماجی کارکن نے کہا، اصل معاملہ کیا ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں آپ کو آپ کے فائدے کی چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ دیانتدار آدمی نظر آتے ہیں۔ اس عمر میں آپ کو اس دنیا کے نہیں، اس دنیا کے فائدے کی بات سوچنا چاہیے۔ اس نے انگلی سے عطیہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کی یہ بھانجی ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی ہے، اور آپ یقیناً یہ بات جانتے ہوں گے کہ یتیموں کا مال کھانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کی وعید فرمائی ہے۔ سورہ نساء کی آیات نمبر 10 میں خدا فرماتا ہے، جو لوگ ظلم سے یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اور وہ یقیناً سخت جلانے والی آگ میں داخل ہوں گے۔ شیروانی صاحب، آپ کی عمر کو دیکھتے ہوئے بآسانی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ عنقریب خدا کے حضور حاضر ہونے والے ہیں۔ اگر آپ نے اس یتیم لڑکی کی مال میں ایک پیسہ بھی کھایا ہے تو سوچ لیں کہ آپ کی منزل کیا ہوگی۔ اس کا حق تو بہرحال اس کو مل کر رہے گا، مگر آپ اللہ کے حضور بری نہیں ٹھہریں گے۔ اگر آپ خوشی سے عطیہ کی جائیداد اس کے حوالے کر دیں گے تو مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کے اس فعل سے خوش ہوگا۔ بوڑھا محسن شیروانی کچھ دیر تک چپ بیٹھا رہا، پھر وہ اپنے بیٹے سے علیحدگی میں بات کرنے کے لیے اسے باہر لے گیا۔ باہر جا کر دونوں دھیمی آواز میں گرم گرم گفتگو کرنے لگے۔ 15-20 منٹ کے بعد غلام علی غصے میں باہر سے واپس چلا گیا۔ محسن شیروانی اندر آیا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، میرا بیٹا نہیں مانتا، لیکن میں عطیہ بیٹی کا مکان واپس کرنے پر تیار ہوں۔ آپ برسوں عطیہ کو ساتھ لے کر گھر آ جائیں۔ میں آپ حضرات کی موجودگی میں اپنے اولاد سے یہ کہہ دوں گا کہ میرے اس بچے کے مکان پر کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ مکان کے حصول کے لیے جو کارروائی مناسب سمجھیں کریں۔ قدر توقع کے بعد اس نے کہا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں کہ عطیہ کے باپ نے مجھ سے قرضہ لیا تھا۔ اگر عطیہ یہ رقم واپس کرنا چاہے تو اس کی مرضی، مگر میں اس سے تقاضا نہیں کروں گا۔ محسن شیروانی کے اس فیصلے کے بعد بحث کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اب یہ طے کرنا ہمارا کام تھا کہ مکان کے حصول کے لیے کون سا طریقہ مناسب رہے گا۔ یہ بات واضح تھی کہ محسن شیروانی کی اولاد آسانی سے مکان خالی کرنے پر تیار نہ ہوگی۔ ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ محسن شیروانی کی طرف سے ایک حلف نامہ عدالت میں داخل کر کے ڈگری حاصل کر لی جائے تاکہ قانونی طریقے سے مکان کا قبضہ مل جائے۔ لیکن تیسرے دن صورتحال بالکل بدل گئی۔ عطیہ اپنے ماموں کے ہمراہ میرے دفتر میں آئی اور یہ کہہ کر مجھے حیرت زدہ کر دیا کہ اس نے مکان اور سامان کے مقدمات واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ محسن شیروانی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس نے عطیہ کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ فیصلہ اس نے غلام علی کی خواہش پر کیا ہے۔ غلام علی کے بارے میں اس نے بتایا کہ اس کی بیوی فوت ہو چکی ہے اور اس کے 3 بچے ہیں۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ غلام علی نے مکان ہتھیانے کے لیے ایک نئی چال چلی ہے۔ میں نے عطیہ کو علیحدگی میں لے جا کر کہا کہ وہ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرے۔ غلام علی کی نیت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، لیکن اس نے میرے مشورے کو قبول نہیں کیا۔ بیگ صاحب، مجھے نہ تو سامان کی ضرورت ہے اور نہ ہی مکان کی، اس نے کہا۔ مجھے ایک گھر کی ضرورت ہے، اور غلام علی نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ مجھے خوش رکھنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے اپنی بات پر زیادہ زور نہیں دیا۔ عطیہ نے کیس ختم کر دیا اور تقریباً 1.5 مہینے کے بعد غلام علی سے شادی کر لی۔ شادی کے چند ہفتوں کے بعد وہ مجھ سے ملنے آئی۔ اس کے بال رنگے ہوئے تھے اور وہ ریشمی ساڑی میں ملبوس تھی۔ اس کی صحت خاصی اچھی ہو گئی تھی اور وہ بہت خوش نظر آتی تھی۔ بیگ صاحب دیکھ لیں، میں نے غلط فیصلہ نہیں کیا تھا، اس نے کہا۔ میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ غلام علی میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس نے مکان کے لیے میرے ساتھ شادی کی ہے، لیکن مجھے اس بات پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ میں خالی مکان لے کر کیا کرتی؟ میں نے اسے مبارکباد دی اور کہا کہ خدا اسے ہمیشہ گھر کا سکون عطا کرے۔ اس کے 2-2.5 ماہ کے بعد میں نے ایک چھوٹی سی خبر پڑھی
جس نے مجھے بہت اداس کر دیا۔ خاتون خانہ جل کر ہلاک ہو گئیں۔ پاپوش نگر کی رہنے والی ایک خاتون عطیہ سلطانہ جو 2 روز قبل باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے جل گئی تھی، آج عباسی شہید اسپتال میں 2 روز کی بے ہوشی کے بعد چل بسیں۔ اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد اس کے شوہر غلام علی کے حوالے کر دی گئی۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ قتل عمد کی واردات تھی، لیکن میں افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔